اشفاق اللہ جان، پاک افغان کشیدگی کی ابتدا سے لکھ رہا ہوں کہ اس جنگ میں ہار افغانستان اور پاکستان کی، جبکہ فتح مشرکین اور یہود و ہنود کی ہوگی۔ عقل کے ترازو پر تول کر یہ اظہر من الشمس ہے، یہ جنگ صرف افغانستان اور پاکستان نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے مفاد میں نہیں اور اس سے خیر برآمد نہیں ہوگی۔ مگر افسوس کہ افغانستان کے حکمرانوں نے حالات کی نزاکت کا ادراک نہیں کیا اور ان کی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے جو جنگ شروع ہوئی اس کا اختتام سب کے لیے، خصوصاً ان کے لیے ہولناک، اندوہناک اور اذیتناک ہوگا۔ بوجھل دل اور قلم کی وجہ سے پاک افغان جنگ پر جو لکھنا بنتا تھا وہ لکھ نہیں پاتا اور خانہ پوری کے لیے لکھنے کی ہمت نہیں تھی، مگر امریکی سرپرستی میں ایران پر صہیونی بربریت نے تن بدن میں آگ لگا دی تو قلم اٹھایا۔ امریکی اور اسرائیلی صہیونیوں کے مشترکہ حملوں نے مجھ سمیت پوری امت مسلمہ کے اضطراب میں کئی گنا اضافہ اور دنیا کو تیسری جنگ عظیم کے کنارے پر لا کھڑا کر دیا۔ صہیونی درندوں نے 86 سالہ ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کو سرکردہ شخصیات، اہل خانہ اور 3 سالہ کلی جیسی پوتی سمیت شہید کر کے نہ صرف ایران بلکہ پورے عالم اسلام، خصوصاً اس خطے کو آتش فشاں اور بارود کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ آگ اگلتے میزائلوں کے شعلے صرف ایران کی سرحدوں تک محدود نہیں رہے، ایران صرف اسرائیل پر نہیں، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، اردن، سعودی عرب، ترکیہ اور کویت بھی ڈرون اور میزائل برسا رہا ہے، جس نے پورے خطے کی سلامتی اور طاقت کے توازن کو بگاڑ دیا ہے۔ مذکورہ ممالک تو حالت جنگ میں ہیں، مگر ایران نے امریکی فوجی اڈوں کے ساتھ سفارت خانوں اور قنصل خانوں پر بھی حملے شروع کر دیے، لہٰذا اب تو اس خطے کا کوئی ملک محفوظ نہیں رہا۔ ریجن کی فضائی حدود میں کمرشل اور نان کمرشل پروازیں مکمل طور پر بند، جنگی طیاروں اور میزائلوں کی گونج نے خوف و غم کا سما باندھ دیا ہے۔ امریکی بحری بیڑے پر آگ لگی ہے اور لگتا ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو شہدا کے خون میں ڈوب جائیں گے۔ اس وقت آدھا عالم اسلام یہود و نصارہ اور ہنود کی مسلط کردہ بلا واسطہ اور بلا واسطہ جنگوں کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ فلسطین سے ایران، ایران سے افغانستان، افغانستان سے پاکستان اور خطے کے تمام اسلامی ممالک میں خون مسلم بہایا جا رہا ہے۔ ہم پر نہ صرف عالم کفر براہ راست حملہ آور ہے بلکہ ان کی سازشوں کا شکار ہو کر مسلمان کا خون بہا رہے ہیں۔ میں نے اپنی 60 سالہ زندگی میں امت پر ایسا کڑا وقت پہلے کبھی دیکھا نہیں، بزرگوں سے سنا۔ میں تو بحیثیت مسلمان پاکستان، افغانستان، ایران سمیت تمام مسلمان ممالک سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکالنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی احادیث کے آئینے میں دیکھ کر ہوش کے ناخن لیں اور ایک دوسرے کے دست و بازو بن کر امریکی سرپرستی میں صہیونی یلغار کا مل کر مقابلہ کریں، ورنہ دین و دنیا کی بربادی سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ امریکی سرپرستی میں صہیونی اور مشرکین کی یلغار اور مسلمانوں کی بے بسی دیکھ کر یہ حدیث رولا دیتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ عالم کفر تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑے گا جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوں گے لیکن سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پھر پوچھا گیا، اللہ کے رسول، وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4297۔ آج امت مسلمہ پر عالم کفر ایسا ٹوٹ پڑا ہے جیسے بھوکے دسترخوان پر پڑے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بے حس حکمرانوں کی وجہ سے امت مسلمہ کا ہر ملک ان بھوکوں کے لیے ترنوالا بن چکا ہے۔ یہ بھوکے عراق کو نگل گئے، شام کو کھا گئے، افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجائی، لیبیا میں ادھم مچایا، 8 دہائیوں سے کشمیر اور فلسطین کو بھوکے کتوں کی طرح نوچ رہے ہیں۔ روئے زمین پر موجود 57 اسلامی ممالک اور 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان وسائل سے مالا مال، طاقتور افواج، جدید ترین ٹیکنالوجی اور اسلحے سے لیس ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہماری حیثیت جھاگ سے زیادہ نہیں، ہمارا کوئی وزن نہیں، اسی لیے عالم کفر ہم پر ٹوٹ پڑا ہے اور ہم یکے بعد دیگرے ان کے لیے ترنوالا ثابت ہو رہے ہیں۔ شاید اس لیے کہ وہن یعنی دنیا کی محبت اور موت کا ڈر دلوں میں اتر آیا ہے۔ مفاد پرست حکمران اپنی ناک سے آگے دیکھنے سے معذور ہیں اور حق کی قیمت پر بھی مفاد چاہتے ہیں اور موت سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے وہ انجام نہیں فنا ہو۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ الرعد آیت نمبر 11۔
ہمیں اپنی حالت بدلنا ہوگی تاکہ ہم جھاگ سے سنگلاخ چٹان بن جائیں اور عالم کفر ہم پر ٹوٹ پڑا ہے اور ہم یکے بعد دیگرے ان کے لیے تر نوالا ثابت ہو رہے ہیں۔ شاید اس لیے کہ وہن یعنی دنیا کی محبت اور موت کا ڈر دلوں میں اتر آیا ہے۔ مفاد پرست حکمران اپنی ناک سے آگے دیکھنے سے معذور ہیں اور حق کی قیمت پر بھی مفاد چاہتے ہیں اور موت سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے وہ انجام نہیں فنا ہو۔ قرآن کہتا ہے اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ الرعد آیت نمبر 11۔ ہمیں اپنی حالت بدلنا ہوگی تاکہ ہم جھاگ سے سنگلاخ چٹان بن جائیں اور عالم کفر ہم پر ٹوٹ پڑا ہے اور ہم یکے بعد دیگرے ان کے لیے تر نوالا ثابت ہو رہے ہیں۔ شاید اس لیے کہ وہن یعنی دنیا کی محبت اور موت کا ڈر دلوں میں اتر آیا ہے۔ مفاد پرست حکمران اپنی ناک سے آگے دیکھنے سے معذور ہیں اور حق کی قیمت پر بھی مفاد چاہتے ہیں اور موت سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے وہ انجام نہیں فنا ہو۔ قرآن کہتا ہے اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ الرعد آیت نمبر 11۔